السلام علیکم ابرار بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام جی، آصف بھائی آ رہی ہے آپ کی آواز؟ آپ خیریت سے ہیں ابرار بھائی؟ اچھا، ایک تو آپ یقیناً خیریت سے ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو آپ شرائط جس موضوع کے حوالے سے شرائط طے کرنا چاہتے ہیں، اپنا موضوع ذرا بیان کرتے ہیں، اور جو شرائط طے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اللہ یہ سب سن رہے ہیں تو آپ بتا دیں۔ اللہ کیسے یاغی ابرار صاحب صاحب؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی 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 الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ۔ کہاں ہوتے ہیں، کس شہر کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں جنوبی پنجاب کا رہنے والا ہوں، پاکستان سے۔ جی تھینک یو سر، آپ تشریف آوری کا بڑا شکریہ، بہت بڑی ذرا نوازی فرمائی آپ نے۔ تو جی ابرار بھائی، آپ جی جی ہماری کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی، ہم نے مناظرہ سے پہلے۔ جی جی بسم اللہ کریں۔ جی پہلے تو ہمیں ایک شکوہ ہے، وہ آپ سن لیں جی کہ سر۔ آپ کی ٹیم نے نا ہمارا نمبر وائرل کر کے جناب ہمیں گالیاں دلوائی، پتہ نہیں کیا 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 کیا، وہ سب ہم، ہم نے برداشت کیا ہے۔ اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو چیلنج دیا تھا مناظرے کا، تو ہم الحمدللہ نہ پہلے بھاگے ہیں، نہ اب بھاگیں گے، نہ آئندہ بھاگیں گے۔ چلیں۔ جی تو میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے، جی تکمیل قرآن پہ، کاملیت قرآن پہ۔ شیخ صاحب دیکھیں، میں اب پہلی بات ہے کہ ان لوگوں نے جو آپ کہتے ہیں نمبر وائرل کیا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ہماری ٹیم کی طرف سے نہ ہو، آپ کے اپنے احباب کی جانب سے ہو کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات، میں نے آپ کا کلپ دیکھا کہ آپ بڑے سرزنش کر رہے تھے اور بہت زور سے گرشدار حملے کر رہے تھے مولوی قیوم صاحب پر، اور آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو جو انہوں نے لوگوں کا منہ کالا کیا، اب اس کو دلوا کے رکھ دیں گے۔ تو اس کے دلوانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہی موضوع جو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اسی موضوع پہ آپ کر لینا۔ جی اس اگر موضوع پہ بھی ہم آپ سے کلام کریں گے، لیکن آپ کی ٹیم کی طرف سے کہا گیا ہے جو موضوع آپ منتخب فرمائیں۔ ٹھیک ہے، وہ ٹیم والوں نے جب دیکھا کہ آپ تشریف آوری میں کچھ تذبذب کر رہے ہیں، آپ کچھ دیر لگا رہے ہیں، تو انہوں نے وہ کہا نا، لیکن آپ نے خود جو بیان دیا تھا کہ مولوی قیوم صاحب نے اہل سنت کا منہ کالا کیا ہے اور آپ اس کو سفید کروا کے رہیں گے، نہیں تو نہیں میں دیکھیں، چاہتا میں ہوں نے کہ اہل وہی سنت کا جہاں سے نہیں انہوں نے کہا، چھوڑا نہ وہی نہ سے ہم شروع نے کر اہل لینا۔ سنت کا نہیں کہا، دیکھیں ہم نے اہل سنت کا نہیں کہا، ہم نے ان کی جماعت کا کہا تھا۔ اس نے اپنے جماعت کا، صحیح ہے، تو چلیں۔ جی ہمارے نزدیک تو وہ آپ سب کی مشترکہ کتاب ہے نا، ہمارے نزدیک تو بخاری مسلم یہ آپ سب کی مشترکہ کتاب ہیں، صرف اہل حدیث کی کتاب نہیں ہے، دیکھیں احناف کی کتابیں بھی ضرور کتاب ہے۔ مشترکہ ہیں، لیکن ہمارے جی ہاں۔ اصول، ہمارے قواعد یہ تو مشترکہ نہیں ہے۔ ہم۔ تو ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اصول کے تحت اور آپ کے قواعد کے تحت دیکھیں کہ آپ ان حدیث کو کیسے شرح کریں گے، تصحیح کریں گے، تضعیف کریں گے، یا ان کا کوئی اور معنی نکالیں گے۔ صحیح ہے، کیا خیال ہے؟ جی جی انشاءاللہ ہم دیکھیں، ہم بخاری کا بھی دفاع کریں گے، مسلم کا بھی کریں گے انشاءاللہ، ہاں، قسطلانی کا بھی دفاع کر کے آپ کو دکھائیں گے، تو آپ نے آپ تو آرام ٹینشن سے نہیں تو لینی بیٹھے اس نا، چیز کی۔ آپ اتنے جیسے جھولے پہ بیٹھے ہیں۔ کیا ہوا ابرار صاحب؟ دیکھیں ہم اصل میں طالب علم جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح پڑھتے رہتے، تو یہ عرض بنی ہوئی ہے۔ ہاں، عادت بن گئی ہے، صحیح جی ہے۔ چلیں۔ تو آپ، تو اب میں تو کہتا ہوں آپ قرآن پہ مناظرہ کریں۔ قرآن پہ ہمارے مناظر بہت ہو کیا چکے ہیں نا، آپ کے جماعت کے چلائے تو علماء ایک کے ہمارے ساتھ ساتھ۔ بھی کر لیں آپ، تو ایک ہمارے ساتھ بھی کر لیں۔ تو آپ کا ادعا کیا ہے قرآن کے متعلق؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کامل ہے اور قرآن پاک کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ دیکھیں، آپ سے بڑوں کے ساتھ ہو چکا ہے نا، اس موضوع پر بہت ہو چکا ہے، ایک موضوع پہ شاید 10 سے زیادہ 15 سے زیادہ مناظرے ہو چکے ہیں، تو اب اس پہ کیا مزید مناظرہ کرنا؟ ٹھیک ہے نا، آپ اس موضوع پہ اگر چلیں ہمارا رد کرنا چاہتے ہیں نا ابرار بھائی، آپ میرے جی جی کلپ لے لیں، اس کو پلے کریں اپنے چینل پہ، اس کا آپ تقریر کریں، رد کریں، ٹھیک ہے نا، دیکھیں کیونکہ اس یہ موضوع کام پہ ہم مناظرہ کر رہے بہت ہیں ہو نا چکا ہے نا۔
جو اہم دیکھیں موضوعات یہ ہیں نا، کام تو ہم کر رہے ہیں، یہ کام تو ہم کر وہی رہے ہیں، کام کر لیکن لیں آپ، آپ کے بالکل جو کر لیں ہیں ٹیم والے، آپ کے جو اپنے چینل میں متعلقین ہیں، ہمیں آپ رد کے جو کریں، مریدین ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مجھے بالکل یقین ہے کہ کیونکہ میں اس دلائل کو بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، تو دوبارہ اس موضوع پہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بات کرنے کی. میں چاہتا ہوں ایک نیو سبجیکٹ جو ابھی پہلے دیکھیں اس یہ پہ تو بات نہیں. آپ چلے کا ابھی کام دیکھیں ہے نا، ہمارے ابرار پاس بھائی، جواب نہیں ہے. ابرار جی بھائی، جی نہیں جی وہ جی مجھے پتہ ہے آپ کی کتابوں کو میں تو آپ سے بہتر جانتا ہوں. ابرار بھائی اگر آپ چاہیں تو تراویح پہ گفتگو کریں، کیا خیال ہے؟ تراویح پہ ابھی نہیں ہوا، ابھی مہینہ بھی آ رہا ہے تراویح کا، رمضان شریف، تراویح پہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھیں تراویح بھی کر لیں گے، کہ تراویح ایسی کوئی بدعت ہے، بات نہیں ہمارے ہے. نزدیک تراویح بدعت ہے اور اس کا پڑھنا حرام ہے. تراویح پہ جی گفتگو کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تراویح پہ تو پھر اس میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا. بالکل آپ تیاری کریں رمضان کے پہلے ہفتے میں. دیکھیں میں نے لیکن قرآن مجید کے حوالے سے تیاری کی ہوئی، یہاں میرے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، ابن کثیر، کافی ساری کتابیں بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے ٹھیک ہے، پاس. تیاری کی، آپ لیکچر دے دیں نا اس پہ، اپنے چینل پہ جا کے 4-5 گرجدار لیکچر دے دیں، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک ہو ایسا سکتا ہے ان کے موضوع پاس جس کچھ پہ ہمیں دلائل ابھی ہوں تک جیسے گفتگو نہیں ہوئی ہے نا، مثلا آپ چاہیں، اچھا ہاں، تراویح پہ گفتگو کرتے ہیں یا حدیث آپ حدیث تراویح کا موضوع ولایت پہ دے رہے ہیں اپنی گفتگو طرف کرتے سے. ہیں. دیکھیں آپ کے کتب میں حدیث ولایت ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ولی ہیں، امام ہیں بلا فصل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان کی ولایت، ان کی امامت سب صحابہ پر بشمول ابو بکر عمر کے ثابت ہے ہمارے نزدیک. اس پہ گفتگو، ایسی چیز جو اچھا ابھی گفتگو نہیں کیا نا، ایسا نیو سبجیکٹ، آپ اس میں بے شک 2-3 ہفتے ٹائم لے لیں، اپنی وہ مطالعہ تیاری کر لیں، ٹھیک ہے نا. پھر ابھی تراویح جو ہے نا، تراویح پہ مناظرہ کرتے ہیں رمضان کے پہلے ہفتے میں، کیا خیال ہے شیخ صاحب؟ میں نے خود نا قرآن مجید سنانا ہوتا ہے تراویح میں، میں ادھر مصروف ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں کریں تو گے نا. جو الحمدللہ تراویح 11 کتنے بجے 12 آپ سال ختم سے کرتے ہیں؟ تراویح سنا رہا ہوں قرآن مجید مکمل. چلیں پھر رمضان سے پہلے، رمضان سے 3 دن پہلے، 4 دن پہلے کرتے ہیں تراویح پہ. چلیں پھر اس کو ہم دیکھ لیں گے. آپ کے جو نہیں ہیں دیکھ لیں گے نہیں، آپریٹر صاحب ابھی ادھر ہمیں آپ وعدہ کے جو کریں ہیں نا، ابھی آپ کامی وعدہ صاحب. کریں تراویح پہ ہم سے مناظرہ کریں رمضان سے پہلے. آپ یہ جو نماز پڑھیں گے نا 1 مہینے کی محنت کریں گے، یہ کبھی جی دیکھیں جی یہ حلال ہے یا جائز ہے یا حرام ہے، سنت ہے یا حرام جی ہے. ہمارے نزدیک تو حلال بھی ہے، جائز بھی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ یہ بدعت ہے، آپ ادھر گناہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک من گڑت نماز ہے. تو اس کے لیے کچھ ضوابط دیکھیں، آپ کے بارے میں تحفظات بھی بہت ہیں. ہاں آپ ضوابط پیش کریں، تراویح پہ مناظرے کے ضوابط جی کیا ہیں؟ بسم اللہ. آپ کے اوپر تحفظات یہ ہیں کہ آپ شیعہ ہیں، رافضی ہیں، یا ان سے کوئی الگ چیز ہے. تو نہیں جی، میں شیعہ رافضی ہوں. جبکہ آپ کے بارے میں شیعہ علماء کے بھی فتاوی جات موجود ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو شیعہ علماء میرے ساتھ بھی بہت ہیں، کچھ خلاف ہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جو شخص مشہور ہو جاتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے علماء میں جی حسادت بہت ہے. آپ کے علماء میں بھی ایک شخص اگر اس کو مقبولیت ملتی ہے تو کچھ علماء اس کے پیچھے بات کریں گے نا، ان کی باتیں یا صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے، الگ بات ہے. شیعہ علماء سب میرے ساتھ نہیں ہیں، بہت سارے میرے مخالف ہیں، بہت سارے میرے ساتھ ہیں، جیسے ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. اس سے اچھا کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں، اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ شخص اس کی ساری باتیں غلط ہیں. اگر مثلا آپ اہل سنت میں یا اہل حدیث میں یا احناف میں ایک عالم ہے، کچھ علماء اس کے جی خلاف ہے، کچھ علماء اس کی تائید کرتے ہیں، یا کچھ سب علماء اس کے خلاف کریں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں باطل ہیں، اس سے کوئی بات نہیں کر نہیں، سکتا. جو آپ کا موقف ہے تحریف قرآن والا، اس پر میں نے خود آپ کا بیان سنا ہے کہ آپ نے کہا ہوں، میرے سنی بھی تکفیر کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی تکفیر کرتے ہیں. نہیں، اس مسئلے پہ کوئی تکفیر، شیعہ میں کوئی تکفیر نہیں کرتا تحریف قرآن میں. نہیں، میں نے آپ کا بیان کیونکہ سنا، خود سنا میں نے آپ شیعہ کا بیان. اکابر میں بہت سارے علماء، بلکہ اکثر شیعہ اکابر، اقلیت نہیں، اکثر شیعہ اکابر اسی بات کے قائل ہیں کہ صحابہ نے قرآن مجید سے آیات حذف کی ہیں. اکثر شیعہ اکابر کا یہ قول ہے. موجودہ دور کے علماء کا یہ دیکھیں اکثریت کے وہ قول نہیں ہے، تو پرانے زمانے کے اکثریت کا یہ قول. وہ اگر تکفیر کریں گے تو شیعہ مذہب ہی خراب ہو جائے گا. تو نہیں، میں شیعہ نے آپ قوم کا میں بیان سنا ایسی اس لیے بات میں ہے ہی کہہ رہا نہیں. ہوں، آپ نے خود تکفیر کا کہا کوئی تھا. آپ کی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. شیعہ قوم میں اس مسئلے پہ تکفیر نہیں ہوتی. صحابہ کا اتنے نہیں، اقوال ہے کہ قرآن ناقص ہے، میں آپ اہل کا بیت بیان علیہ لگا السلام دوں کے گا اقوال یوٹیوب ہیں. پہ. مجال ہے کہ کوئی تکفیر کرے. دیکھیے میں آپ کا بیان لگا دوں گا یوٹیوب کے، جس میں آپ نے آپ یہ لگا کہا ہے. دینا، آپ لگا دینا، آپ نے صحیح طرح سے نہیں سنا.
تکفیر اگر ہوگی کسی اچھا اور مسئلے پہ ہوگی، اس مسئلے پہ نہیں ہے. میرا تکفیر تو کوئی نہیں، تکفیر کا فتویٰ میرے خلاف شیعوں سے نہیں ہے. میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی شیعہ نے میری تکفیر کی ہو. یہ آپ مجھے بتا چلیں دیں. ہم وہ اچھا چلا عبداللہ دیں گے، یہ سب آپ نے سنا ہے بھائی آپ علی کو آصف چلے بھائی گا کہ دیں کسی شیعہ عالم نے میری تکفیر کی ہو؟ وہ کچھ اور باتیں کہتے میرے ہیں، نظروں سے نہیں. اور میں نے تو نہیں سنا کہ کسی شیعہ عالم نے کہا کہ یار کافر ہے. ابرار بھائی آپ غلط فہمی چلیں ممکن میں میں نے آپ ویسا بھی نہیں سنی. وہ آپ کا ہی وہ کلپ کہہ رہے چلا ہیں کہ دوں آپ نے خود یہ بات کی ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود یہ بات کی ہے. نہیں، وہ شاید میں ان نے کے کوئی پاس اور خود لکھ لیں. جملہ کہا ہے، لیکن شاید اللہ شاید اس کو یہ صحیح سب نہیں یہ سمجھے ہیں، یا میں مبالغہ کر رہا تھا، ہو سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا سنا ہے. بہرحال چلے میں آپ کا نا وہ کلپ چلا دوں گا یوٹیوب کے اوپر. چلا دینا بھائی. ٹھیک. اوکے، پھر ابراہیم تیار ہے؟ ٹھیک ہو گیا. رمضان اچھا، سے یہ سب تو رمضان سے پری 1 ویک، اس سے پہلے والے ہفتے میں کسی دن ہم باہمی اتفاق سے تراویح پہ گفتگو کریں گے. صحیح ہے؟ دیکھیں میں علامہ صاحب آپ کو ڈیٹ تو نہیں دیتا پکی، لیکن انشاءاللہ تعالی تراویح پہ مناظرہ ہوگا. ہاں، رمضان سے پہلے، کیونکہ رمضان کے آغاز کے ساتھ آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں، تو رمضان سے پہلے جی پکا مناظرہ ہوگا تراویح پر. اب جو ہے شرائط دیکھیں شیخ صاحب، اس میں یہ ہے کہ جی آپ بے شک ہماری طرف سے اپنے دوست احباب کو لے کے آئے نا، تاکہ وہ حوالے وغیرہ نکالنے میں یا کسی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے نا، آپ کی مدد کریں. ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. اور پھر بس یہ کیمرہ بھی آپ کا بڑا اچھا ہے، مائک بھی آپ کا بہترین ہے. ہمیں اس کے میں نے کوئی ہمارے مائک نہیں خلاف لگایا جو بھی ہوا. بات کریں گے نا، وہ حجت ہونی چاہیے ہمارے جی جی نزدیک، یعنی قرآن سے، اور وہ جو شیعہ حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اپنے احادیث سے بھی آپ وہ کر سکتے ہو. چلیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اسی موضوع پر آپ اپنی احادیث سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بخاری اچھا مسلم کی احادیث سے بھی، ہاں بالکل، بخاری مسلم ترمذی وغیرہ کے احادیث سے بھی. تو کیا نہیں، تو کیا شیعہ علماء کے فتاوی جات، ان کے اقوال جو تفسیر کے اندر ہے، وہ بھی حجت ہے آپ کے یہاں؟ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، لیکن علماء ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے جو تراویح کو صحیح مانتا ہو. شیعہ قوم میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ تراویح جو ہے صحیح اصول نماز ہے. اربع کے بارے میں صرف مجھے یہ بتا دیں، اصول اربع کی روایات کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ سب صحیح ہیں، مگر یہ کہ اس روایت، وہ بشرط کہ وہ روایات اصول ائمہ علیہم السلام سے منقول ہوں، یعنی وہ شیعہ حدیث ہو. اگر ہمارے کسی کتاب میں اہل سنت کی کوئی حدیث ہے تو وہ اہل سنت کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے کتابوں میں اہل سنت کی بھی احادیث ہیں، لیکن وہ پتہ اچھا، ادھر ہوتا ہے کہ اہل سنت کی حدیث ہے. اگر وہ شیعہ کی یہ تو حدیث ہے چلتا تو ہے نا، جیسے ہماری ہاں. کتابوں میں روایات آ جاتی ہیں. اگر آپ کی کتابوں میں، آپ کے علماء نے تو بیان دیا نا کہ آپ کی کتابیں میں وہ اگر بخاری مسلم ان میں کوئی شیعہ راوی ہے تو اس کی حدیث اس وجہ سے کہ وہ شیعہ تضعیف نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بخاری نہیں، مسلم میں لیکن شیعہ ہمارے یہاں روات اصول بہت بھی ہیں، تو ہے نا، شیعہ جو راوی بہت شیعہ ہیں، عقائد ان کو، سب کی روایات صحیح جو ہیں. شیعہ عقائد کی طرف جا رہی ہو، جو ان کو تحفظ دے رہی ہو، ان کو سپورٹ کر رہی ہو، اس روایت کے بارے اگر میں وہ ہمارے ثقہ علماء ہے، کے موقفات ہیں. اگر وہ ثقہ ہے تو اس کی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ ثقہ ہے، وہ تو دیکھیں، راوی جب بھی حدیث بیان کرتا ہے اس پہ اس کا عقیدہ ہوگا نا. جو مثلا آپ کے کتب میں جو ابو بکر عمر کے فضائل نقل کرتے ہیں، اس پہ اس کا ایمان تو ہے نا. یہ تو جائیں گے کہ اگر اس حدیث پہ کسی کا عقیدہ ہے، اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، تو پھر تو کوئی حدیث صحیح نہیں ہوگی دنیا میں نا. تو پھر تو کوئی حدیث نہیں بچے گی. نہیں، چلیں جب بات ہوگی نا تو ہم یہ اصول بھی آپ کو دکھائیں گے چلے اپنے ائمہ ابرار کی صاحب، کتابوں سے. ابرار صاحب آپ تیاری کریں ابھی رمضان سے پہلے آپ کے ساتھ تراویح پہ. اوکے، صحیح ہے. چلیں انشاءاللہ تعالی. ہاں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے رمضان بعد سے جو ہے پہلے پھر وہ قیوم والا موضوع، وہ جو قیوم صاحب یوں والا صحیح. موضوع پہلے نہ رکھ لیں پھر. ابھی آپ تراویح جو ہے یہ جو ہے ارجنٹ ہے، تراویح ارجنٹ ہے، کیونکہ تراویح جی کا موسم آ رہا ہے. صحیح ہے. چلیں انشاءاللہ میں نا آپ کے جو ہیں اپریٹر صاحب، ان سے رابطہ کر لوں گا. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سر. اللہ بالکل کو ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ابرار بھائی، تھینک یو. تھینک یو سر. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف